کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس کو سن رہا ہے، جس کو پڑھ رہا ہے، جس سے وہ مخاطب ہے، کہ اس کا تعارف ہو کہ یہ ہے کون۔ تو میں جب تقریباً آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے، 46 سال میری عمر ہے، 46 سال، جب 40 سال کی عمر ہوئی تو میرے بچے مجھ سے کہتے تھے کہ بابا آپ کے زمانے میں اسکول کیسے ہوتے تھے، آپ نے جب حفظ کیا تو جب استاد کیسے پڑھاتے تھے، آپ کی ڈنڈے سے پٹائی ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، جمعرات کو چھٹی ہوتی تھی، اتوار کو چھٹی ہوتی تھی۔ تو جب بچوں کو میں بتاتا تھا نا، 1985 میں نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا تھا، تو بچوں کو بڑی حیرت ہوتی تھی۔ 1985 اور 2005 کی جنریشن، ان میں بہت فرق ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، ان سب چیزوں کا کوئی وہ رواج نہیں تھا، اور اس وقت کے طالب علم، مجھے یاد ہے کہ ہمارے پورے مدرسے میں کہیں گھڑی نہیں ہوتی تھی، گھڑی جو ہوتی ہے عام گھڑی، تو ایک طالب علم گھڑی لے کے آیا، وہ حیدرآباد کا تھا، تو ہم سارے لوگ نا جاتے تھے اس کے پاس تو دیکھیں وہ گھڑی کیسی ہے۔ ہم بچہ پارٹی کے پاس ہوتی نہیں تھی گھڑی، لائٹ نہیں ہوتی تھی۔ جب گھڑی نہیں ہوتی تھی تو اس وقت آپ ٹائم کے لیے کیا کرتے تھے؟ تو بس وہ جب چھٹی ہوتی تھی، ناشتے کی گھنٹی بجتی تھی تو ہم ناشتہ کرنے کے لیے چلے جاتے، جب گھنٹی پھر بجتی تھی تو وہاں آ جاتے تھے، اور ہمارے والدین تو ہمیں سورج کا جو ہوتا نا حساب، سورج کا دے کے بتاتے تھے جی یہ اتنا وقت ہو گیا، یہ اتنا وقت ہو گیا۔ نماز کا جب ٹائم ہوتا تھا تو اذان ہو جاتی تھی، تو ہم تو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، میری عمر 7 سال ہوگی اس وقت۔ اچھا، تو میں بات کر رہا تھا کہ میرے بچے پوچھتے تھے اس وقت کہ آپ کیسے ہوتے تھے، آپ کو خرچی کتنی ملتی تھی، اور آپ کے والدین کا آپ کے ساتھ رویہ کیسے ہوتا تھا، تو ساری چیزیں۔ تو میں نے جب اپنے بچوں کو بتایا نا تو بچوں کو بڑی دلچسپی اس میں نظر آئی۔ پھر مجھے بچے اور پوچھتے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں کب تک ان کو بتاتا رہوں گا، اور جو بتا رہا ہوں وہ چیزیں ضائع ہو جائیں گی۔ تو چنانچہ جب میری عمر 40 سال کی ہوئی تو میں نے سوچا کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، یعنی 50 سال کے بعد، 50 سال، 60 سال، 70 سال، پتہ نہیں اتنی کی عمر ہوگی کہ نہیں ہوگی، کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگلا لمحہ کہاں گزرے گا، کیسے گزرے گا، زمین کے اوپر ہوں گے یا باہر ہوں گے۔ تو میں نے سوچا میں اپنے 40 سال کی نا آپ بیتی لکھتا ہوں۔ اچھا، تو میں نے سوچا کہ کل سے میں اپنی 40 سال کی آپ بیتی لکھتا ہوں۔ اچھا، تو اس کا نام میں نے یہ سوچا تھا، میری کہانی میری زبانی، اور یہ بہت مشہور لفظ ہے۔ جی جی۔ تو پھر نا اب لکھوں کیسے، اب یہ بات بھی تھی نا، یہاں تک تو مجھے یاد ہے 1985 کے بعد میں نے کیا، اس سے پہلے کیا کیا، میرے والدین کے بارے میں، فلاں کے بارے میں۔ تو بڑی نعمت یہ تھی کہ میرے ابو اور میری امی دونوں حیات تھے اس وقت، تو میں نے ابو سے پوچھنا شروع کیا، میں نے کہا ابو آپ لوگ کہاں کے رہنے والے تھے، آپ کے والد یعنی ہمارے دادا وہ کہاں کے رہنے والے تھے، ہندوستان میں کہاں سے تھے، تو ابو بتاتے گئے پھر مجھے۔ پھر میں نے امی سے پوچھنا شروع کیا، امی نے بتانا شروع کر دیا۔ پھر ابو امی سے میں نے پوچھا کہ آپ دونوں کی شادی کیسے ہوئی، اچھا، آپ کا خاندان الگ، ہمارا ابو کا خاندان الگ تھا، تو یہ شادی کیسے ہوئی۔ پھر ابو نے اپنی داستان سنائی، امی نے اپنی داستان سنائی۔ پھر امی سے میں نے پوچھا کہ آپ بہن بھائیوں میں کون سا نمبر ہے اور کیسا ہے، کیسے تعلیم حاصل کی، اور آپ کے ابو امی کیسے تھے۔ ابو سے میں نے پوچھا کہ آپ کے ابو امی کیسے تھے، دادا دادی کا کیا نام تھا، یہ سارا تو انہوں نے مجھے بتایا، میں ریکارڈ کرتا گیا۔ تو پہلا چیپٹر ابو کے حوالے سے، دوسرا چیپٹر امی کے حوالے سے، تیسرا چیپٹر امی ابو کی شادی کے حوالے سے، پھر چچاؤں، تایاؤں، ماموں، خالاں، ان سب کے حوالے سے۔ اور پھر میں نے امی سے پوچھنا شروع کیا کہ امی جب میں پیدا ہوا تو اس وقت کیسے حالات تھے، اور کون سی تاریخ کو میں پیدا ہوا تھا، اور اس وقت جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو آپ لوگ خوشی میں کیا کھلاتے تھے۔ پھر ابو امی نے بتایا تو وہ عجیب چیزیں تھیں۔ پھر جو مجھے کہتے ہیں کہ جب بچہ 4 سے 5 سال کا ہونا تو اس کو یاد ہوتا ہے۔ مجھے جو پہلی بات یاد ہے نا اپنی زندگی کی، جو پہلی بات یاد ہے وہ یہ بات یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں نا ایک وہ آتا تھا، کیا کہتے ہیں، سفیر، مدرسے کا سفیر۔ پہلے زمانے میں مدرسے کے سفیر مقرر ہوتے تھے، وہ گاؤں دیہات میں جاتے تھے، مدرسے کے لیے گندم اکٹھی کرتے تھے۔ وہ سفیر آتا بھی تھا جب وہ ہوتا تھا گندم کٹتی ہوتی تھی۔ تو مجھے اتنا یاد ہے کہ میں ان کے لیے گھر سے کھانا لے کے اتاق میں ان کے لیے جاتا تھا۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ
تم نا میں تمہیں مدرسے میں لے کے جاؤں گا, وہاں پر اتنا بڑا مدرسہ ہے, بہت سارے بچے پڑھتے ہیں, تم بھی قرآن پڑھنا, اور ایسے ایسے بہت ساری. وہ جیب سے نا مجھے ٹافیاں نکال کے دیتے تھے, اچھا, اور میں ٹافیاں کھاتا تھا. آپ کو بتایا نا بچوں کو ٹافی دو, بچے تو اسی کے گن گاتے ہیں. جی, تو وہ جو ہر سال آتے تھے یا کچھ عرصے کے بعد آتے تھے, مجھے بس اتنا یاد ہے, اس سے پہلے کیا کچھ ہوا مجھے کبھی یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں سے آگے سٹوری تو پھر میں بعد میں آپ کو سناؤں گا. تو پہلے جو میں نے میری کہانی میری زبانی اس میں نے لکھا ہے کہ خاندانی پس منظر مختصر یہ ہے کہ ہمارے جو دادا تھے وہ رہنے والے تھے ہندوستان کے علاقے جلندھر کے, اور آپ کو پتا ہے کہ جلندھر کے رہنے والے جو ہے وہ ارائیں کہلاتے ہیں, جلندھری ارائیں کہلاتے ہیں. ہماری والدہ بھی وہیں کی رہنے والی تھی, اور جب پاکستان بنا تو دادا کے خاندان نے اور ہمارے ننیحال نے دونوں نے وہاں سے ہجرت کی. ہمارے دادا نے ہجرت کی بہاول نگر میں, وہاں سے پھر فیصل آباد آئے, فیصل آباد سے پھر آئے وہ ضلع خیرپور, ضلع خیرپور کا ایک گاؤں ہے کوٹ لالو, وہاں پر کیوں آئے, دادا کے جاننے والے تھے. پھر جب یہاں آ گئے تو ہمارے دادا کی جلندھر میں بہت ساری زمینیں تھی, اور زمینیں جن کی وہاں تھی نا ان کو بدلے میں یہاں زمینیں ملتی, اس کو کہتے ہیں کلیم پر زمین ملی. تو ہمارے دادا کو بہت ساری زمینیں یہاں پر خیرپور کے علاقے کوٹ لالو میں کلیم پر زمینیں مل گئی. اچھا, 2 مربع 4 مربع کتنی مجھے صحیح یاد نہیں ہے. تو زمینیں مل گئی, تو ہمارے دادا نے جو زمینیں ملی اسی کے اندر اپنا گاؤں بنا لیا, اور ہمارے دادا کا نام تھا فتح محمد, اور پردادا کا نام تھا عبد الکریم. جی, تو دادا نے اپنے نام سے فتح محمد کے نام سے گاؤں کا نام رکھ لیا. اچھا, تو ابھی بھی ہم گوگل کرتے ہیں نا وہاں پر, تو گوٹ فتح محمد لکھے تو دادا کے نام سے ہمارا پورا گاؤں آ جاتا ہے. تو پھر میرے دادا کے 4 بچے تھے, یعنی میرے چچا چائے 4 تھے, بہن کوئی نہیں تھے ہمارے ابو کے نا, تو یعنی ہماری وہ جو ہوتی ہے پھپھی وہ کوئی نہیں تھی. تو 4 تھے. تو اس وقت ہمارے دادا نے اپنی وسعت کے مطابق چاروں بیٹوں کو پڑھانے کی بھرپور کوشش کی. اس وقت ٹاٹ اسکول ہوتے تھے, غربت کا دور تھا, پاکستان نیا بنا تھا. تو ہمارے والد بتاتے ہیں کہ ہم تقریباً 2 کلومیٹر پیدل چل کے وہاں جاتے تھے, اور اس وقت جو ابتدائی ہوتی تھی نا وہ پھٹی ہوتی تھی, جیسے یہ ہے نا اس طرح کی ایک تختی ہوتی تھی پھٹی, اور اس پر مٹی, ملتانی مٹی کہتے تھے, اور اسی سے ایسے لیپا دیتے تھے, اور کانا جو ہوتا نرکل اس کا قلم ہوتا تھا, اور سیاہی ہوتی تو اس سے لکھتے تھے الف بے پے, اس طرح لکھتے تھے وہ. مجھے بھی یاد ہے ابتدائی دور کچھ مجھے بھی یاد ہے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا, لیکن اس کے بعد کچھ کتابیں آ گئی تھی ہم آگے. تو ہمارے جو تایا تھے ایک, وہ شاعر تھے, ان کا نام تھا حبیب جلندھری. تو حبیب جلندھری جو تھے انہوں نے اس وقت میٹرک کیا, اور وہ شاعر تھے, ان کا شعری مجموعہ پنجابی میں اشعار کہتے تھے, اور حکیم تھے, حکمت کرتے تھے. تو ہمارے جو تایا تھے ایک حبیب جلندھری, ان کے اشعار بھی اور حکمت بھی کرتے تھے. باقی جو تینوں تھے ہمارے ابو کے بھائی, ان میں سے کس نے 2 جماعت پڑھی, کس نے 3 پڑھی, کس نے 4 پڑھی. اور پھر چونکہ زمینیں تھی دادا کی, دادا کھیتی باڑی کرتے تھے, تو ہمارے تائوں نے بھی کھیتی باڑی شروع کر دی. جیسے جیسے شادی ہوتی گئی ویسے ویسے دادا اپنے گھر کے ساتھ ایک اور گھر بنا کے ایک بیٹے کو دیتے تھے, تو یہ تمہارا گھر ہو گیا, پھر یہ تمہارا ہو گیا, یہ تمہارا ہو گیا, اس طرح. تو 8-10 گھر وہاں پر بن گئے, کچھ ہمارے اور کچھ مزارے کے جو وہ کرتے تھے, کھیتی باڑی کرتے تھے. جو مجھے یاد ہے کہ جب میں نے آنکھ کھولی تو 4 گھر تھے ایسے. یہ دادا کا گھر تھا, ایک گھر تایا کا, پھر دوسرے تایا کا, پھر تیسرے تایا کا, پھر چوتھے 5ویں کا, اور ان کے ساتھ جو تھے نا ہمارے جو ملازم ہوتے تھے دادا کے ابو کے, ان کا گھر ہوتا تھا. تو حاصل یہ, تو یہاں پر ہمارا گاؤں ہو گیا, اور ہمارا جو تعلق ہے ددھیال ہو یا ننیحال ہو ہندوستان سے ہے, اور ارائیں برادری سے ہم تعلق رکھتے ہیں. اچھا, اور اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ہے جب شادی ہوئی تو ہم یعنی 10 بہن بھائی ہیں. اس وقت میں اپنے دوستوں کو بتایا کرتا ہوں کہ جس وقت ہمارے ابو
امی کی عمریں تھی, ان کی شادی ہوتی تھی, تو کسی سے بھی پوچھے نا کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں, وہ 8-10 ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میرے 4 بھائی ہیں, 5 بہنیں, 8-10 عموماً ہوتے تھے. اور ہماری جو ایج کے لوگ ہیں ان سے پوچھے کتنے بچے, وہ کہتے ہیں جی 4-5-6, 4-5-6. میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو آگے بچے ہوں گے نا وہ کہیں گے 2-3, اور اس کے بعد پتہ نہیں رپورٹ ہوں گے کیا ہوگا, خدا جانتا ہے. تو ہم 10 بہن بھائی ہیں, تو 10 بہن بھائیوں میں سے ہمارے ابو نے پوری کوشش کی کہ سارے بچے دینی اور عصری تعلیم حاصل کریں. چنانچہ ابو کی اور امی کی بھرپور محنت سے ہماری جو بہنیں تھیں انہوں نے بھی میٹرک کیا, کس نے پرائمری پڑھا, کس نے مڈل پڑھا, اور ہمارے جو بھائی تھے انہوں نے بھی پڑھا. اچھا, اپنے خاندان میں میرے جو خاندان تھا, ددھیال ہو یا ننہال ہو, ان میں کوئی باقاعدہ حافظ یا باقاعدہ عالم کوئی نہیں تھا. یعنی کوئی بھی حافظ ہو یا عالم ہو ایسا نہیں تھا. البتہ چونکہ مشرقی روایات ہوتی ہے, دیندار گھرانہ تھا, دین پر عمل کرتا تھا, تو وہ دینداری تو تھی, باقاعدہ حافظ یا باقاعدہ عالم کوئی نہیں تھا. اور ابو امی کی, دادا کی ننہال میں اور ددھیال میں دونوں کی یہ خوبی رہی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. ہمارے گاؤں میں بھی مسجد ہوتی تھی, اس میں باقاعدہ اذان ہوتی تھی, سب جاتے تھے, بچہ لوگ بھی جاتے تھے. اور ہمارے جو ننہال تھے ان کے گاؤں میں بھی مسجد تھی, اور وہاں پر بھی اذان ہوتی تھی, بچے جاتے تھے, اور مولوی صاحب ہوتے تھے جو وہاں پر مسجد میں, وہ ان کو ناظرہ پڑھا دیتے تھے. بس اتنی تعلیم ہوتی تھی, کلمہ صحیح ہو جائے, نماز آ جائے, موٹی موٹی دین کی باتیں آ جائیں. تو پھر میں نے جیسے بتایا نا کہ ابو گندم دیا کرتے تھے. گندم کا جب سیزن ہوتا تھا تو وہ سفیر آتا تھا, بوریاں لے کے جاتا تھا, بسا اوقات 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن وہ وہاں رکتا تھا, اور پورے ارد گرد کے گاؤں سے بھی گندم جمع کرتے تھے. تو ڈیرا ہمارا اتاق ہوتا تھا, اور میری ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ میں گھر سے کھانا لے کے, چائے لے کے کن کو دیتا تھا, اس سفیر کو. ان کا نام تھا مولوی شبیر. مولوی شبیر, ان کی وفات ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ. مولوی بھی تھے یا بس ویسے آپ نے؟ مولوی تھے, پتہ نہیں مولوی تھے یا نہیں تھے, لیکن مولوی شبیر کہلاتے تھے. اور عوام میں جو ہے نا, جس کی داڑھی ہو, ٹوپی ہو, واسکٹ پہنی ہو, بس وہ مولوی ہے. حافظ ہو نہ ہو, بس وہ کہتے ہیں کہ بس مولوی ہے. جس ہاں وہ بھی. تو پھر کیا ہوا, جب مجھے وہ کہتے تھے نا کہ میں آپ کو مدرسے لے کے جاؤں گا, وہاں ایسا ایسا, میں نے ابو کو کہنا شروع کر دیا, ابو میں نے وہاں جانا ہے, ابو میں نے جانا ہے. تو ابو اس بات میں نہیں کہتے تھے بچہ یہ وہ. تو میں نے امی کو پھر کہنا شروع کر دیا. امی کا میں پلو پکڑے نا, تو بس کہتا تھا امی میں نے وہاں جانا شروع کرنا, امی میں نے جانا ہے, امی میں نے جانا ہے. تو ایک دن امی نے ابو بیٹھے تھے, تو میں ان دونوں کا کھانا کہا کہ کھانا لے کے جاؤ سفیر کے. میں نے کہا میں نے نہیں لے کے جانا کھانا. اچھا, کیوں نہیں لے کے جانا؟ میں کہا جی میں کھانا لے کے آیا تو پھر میں مدرسے جانا. ہماری زبانی میں مدرسے کو کہتے ہیں درس. اچھا, درش ہاں, درس وچ جانا ہے. تو میں نے کہا پھر میں درس نہیں جانا, میں درس جانا ہے. جب میں لے گیا تو امی نے نا ابو کو کہا کہ بھائی ماشاءاللہ ہمارے 5 لڑکے ہیں, 5 لڑکیاں ہیں, ایک جڑا ہے نا انور, اینو اللہ دے راستے تے پا دینے ہاں, کوئی نہیں اللہ نے نہ دیتا ہے, ایک نو مولوی بنا ہی دینے ہاں. اچھا, میرے ابو نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, نو مدرسے دا کر دینے ہاں. یعنی ایک کو اللہ کے لیے دے دیتے ہیں نا, مولوی بنا دیتے ہیں. ہمارے اس زمانے میں کہہ رہی جو مولوی بن گیا بس وہ اللہ کے لیے ہو گیا. ہاں بس اب یہ کسی کام کا نہیں ہے, نہ دنیاوی کام کا ہے نہ کسی اور کام کا. تو ایسا ہوا کہ پھر نہ میں نے وہ کہہ دیا. تو بات آئی گئی ہو گئی, اسکول پڑھنے چلے جانے لگے. تو میں نے 2ری 3ری 3 جماعتیں پڑھی تھی وہاں پر نا. تو پھر وہ ایک دفعہ آئے, تو ہمارے ایک زور کے رشتہ داروں میں تھے حافظ شفیع. وہ رہنے والے تھے شداد پور کے. شداد پور کے ساتھ ایک گاؤں میں گھنڈن, وہاں کے رہنے والے تھے. وہ تبلیغی تھے. وہ جب بھی آتے تھے نا ہمارے گھر میں تو سب کو کہتے تھے تم پردہ کیا کرو, تم یہ کیا کرو, زکات دیا کرو, حج پہ جایا کرو, فلاں کیا کرو, فلاں کیا کرو. تو ابو نے کہا اچھا اتفاقاً وہ سفیر بھی آیا ہوا تھے, وہ تبلیغی جماعت کے حافظ وہ جو تھے شفیع, وہ بھی وہاں پر آ گئے.
اور امی نے کہا پنجابی میں تو حافظ جی اسی ارادہ کیتا ہے کہ انور نو حافظ بنا دیے اینو اوتھے کسی مدرسے چھڑ دئیے شہداد پوروں اے آیا ہوا سفیر اے دے حوالے کر دینا. اچھا تو جب تبلیغی تو آپ کو پتا ہے نا, جی جی ان کو فوراً نام لکھواؤ پھر وہ چھوڑتے نہیں کہتے. انہوں نے کہا یہ تو بڑی چنگی گل ہے تو انہوں آج ہی یہ کپڑے تیار کر دو. 3 سوٹ کپڑوں کے تو مجھے یاد ہے چھوٹے سے امی نے ایک تھیلی میں ڈالے اچھا. اور پنجیری دی. پنجابی میں نا پنجیری ہوتی ہے ایک خاص دیسی گھی کی اور اس کی بنتی ہے پنجیری. آج کل تو جگہ جگہ ملتی ہے. امی نے پنجیری بنائی تھوڑی سی اور دیسی گھی دیا, تھوڑا سا اچار ڈال کے دیا اور مجھے کہنے لگے کہ چل. جو تھیلی تھے نا اس زمانے میں یہ تھیلیاں نہیں ہوتی تھی, کپڑوں کی تھیلیاں ہوتی تھی, کپڑے کی تھیلی بناتے ہوتے تھے, اس میں بنایا. یہاں پر اس کو ہم پنجابی میں جھولا کہتے تھے. امی کہتی ہوتی تھی چولا, چولے سے کپڑے پالو تو پہنے. اور حافظ شفیع, سفیر اور ابو اور ہم وہاں سے ایک ہی بس آیا کرتی تھی صبح. خیرپور سے بس آتی تھی ہمارے گاؤں کوڑ لالو, وہاں سے وہ نوابشاہ جاتی تھی, نوابشاہ سے ایک اور بس بدلتے تھے اور پھر وہ ضلع سانگڑ جاتی تھی, سانگڑ سے ایک اور بس بدلتے تھے وہ شہداد پور جاتی تھی. مجھے یاد ہے اس دن میں اتنا خوش تھا کہ جی میں مدرسے جا رہا ہوں, مدرسے جا رہا ہوں. بڑی خوشی سے سمایا نہیں جاتا تھا. جب ہم نوابشاہ پہنچے نا تو ابو نے 1 روپے کی مجھے نا ریوڑیاں لے کے دی تھی. تو ریوڑیاں اچھی خاصی آ گئی, میں نے دونوں جیبوں میں بھر لی ریوڑیاں. ہمیں یاد ہے کہ نوابشاہ سے سانگڑ تک ہم بس کو اوپر بیٹھ کے گئے تھے. اس زمانے میں وہ ایسی ویسی والی بسیں نہیں ہوتی تھیں, گول باڈی ہم کہتے تھے. ایک بس چورس ہوتی تھی, ایک گول باڈی ہوتی تھی, اوپر بیٹھ کے گئے. اچھا عجیب بات بتاؤں, جیسے ہم وہاں پہنچے شہداد پور میں, دارالعلوم حسینیہ شہداد پور, یہ اندرون سندھ کا حفظ قرآن کا سب سے بہترین اور بڑا مدرسہ ہے. اچھا 2 پاکستان میں بڑے مدرسے ہیں جو حفظ کے اعتبار سے مشہور ہیں. ایک جامعہ دارالعلوم حسینیہ شہداد پور اور دوسرا دارالقرآن فیصل آباد کا قاری یاسین صاحب کا. اور یہ دونوں قاری رحیم بخش صاحب کے شاگردوں کے ہیں. قاری رحیم بخش صاحب اور شاگرد تھے قاری فتح محمد پانی پتی کے, جن کا پانی پتی جو پڑھتے ہیں نا, یہ پانی پتی پڑھ رہا ہے, جیسے کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, یہ پانی پتی لے جائے, ایک مصری لے جائے. یہ جو پانی پتی کے بانی ہیں اور جو قاعدہ ہے, قاعدہ نورانی قاعدہ, یہ بھی قاعدہ وہ پانی پتی کا ہے, مولانا نور محمد نے لکھا تھا یہ. تو قاری فتح محمد کے شاگرد قاری رحیم بخش صاحب اور ان کے شاگرد مولانا قاری یاسین صاحب اور مولانا قاری عبدالرشید صاحب اور قاری رحمت اللہ صاحب, یہ سارے ان کے شاگرد تھے. تو حفظ کے 2 بڑے مدرسے ہیں. تو ہم دارالعلوم حسینیہ شہداد پور آ گئے. اب جیسے ہی یہاں پر آئے تو قاری رحمت اللہ نے دیکھا, نام لکھا اور مجھے کہا کہ قاری عبد المنان کے پاس چلے جاؤ. جا کے بیٹھا, ابو جانے لگے مل کے, تو میں نے کہا میں بھی چلتا ہوں. تو ابو نے کہا کدھر؟ میں نے کہا گھر. مجھے تو نہیں پتا تھا نا کہ رات یہاں رہنا پڑے گی اور بستر بھی یہاں ہوگا اور یہ ہوگا اور فلانی ہوگا. میں نے کہا میں نے تو نہیں رہنا. ابو کہہ رہے چلو, میں ابو کی ٹانگ پکڑ لی. میں نے کہا نہیں, میں نے تو امی کے پاس جانا, میں نے تو شام ہوگی. تو میں نے کہا میں نے تو نہیں رہنا. بہرحال جیسے کیسے وہ جو حافظ جی تھے انہوں نے مجھے کچھ خرچی دی, شاید 1 روپیہ یا 2 روپے, اور چیزیں دی, اور پھر ہم کہیں گے لگے کہ ہم شام کو یا صبح آئیں گے ایسے وغیرہ کر کے, تو وہ مجھے اللہ کے حوالے کر کے چلے گئے. جیسے انور غازی صاحب, ابھی ہم آپ کے خاندان جو میں نے انٹروڈکشن کیا بچپن لڑکپن کے حوالے سے, تو وہاں سے اب تک یہ سفر چل رہا ہے. تو اس کے بعد حفظ کرنے کے بعد جب آپ نے حفظ کیا ہوگا, اس کے بعد جب کراچی کا سفر آپ کا کیسا رہا, کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی, فراغت کہاں سے ہوئی, تو سب اس جرنی کی طرف آ جائیں. جی ٹھیک ہے. 1985 میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا ہم نے, اور 90 میں قرآن حفظ کر لیا, گردان بھی کر لی, اور 91 میں یا 90 میں ہم نے درس نظامی شروع کیا, اور پھر شروع وہیں سے کیا تھا دارالعلوم حسینیہ شہداد پور سے, اور اس کے بعد دورہ حدیث ہم نے کیا جامعہ دارالعلوم کراچی سے. یہ 1999 تھا یا 2000 کا سال تھا, یا کچھ 1999 تھا اور کچھ 2000 کا سال تھا. مولانا یہ صاحبان محمود صاحب جو جامعہ دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث تھے, ان کی وفات ہوئی تھی 19 سالوں میں. تو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا بخاری شریف پڑھانے کا پہلا سال تھا. تو بخاری شریف ہم نے پڑھی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے پاس, صحیح مسلم شریف پڑھی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کے پاس, اور ابو داؤد پڑھی ہم نے مولانا
شمس الحق صاحب بڑے استاد تھے، اور اسی طرح ترمذی شریف پڑھی ہم نے مولانا کیا نام ہے محمود اشرف عثمانی صاحب کے پاس. اچھا. تو جیسے ہم نے دورہ حدیث مکمل کیا تو ہم نے تخصص فی الافتاء کے لیے، چونکہ گھر کی طرف سے مجھے اجازت تھی کہ آپ نے 1 سال مزید اور پڑھنا ہے، بس کر. اب ہمارے ابو اور امی نے سوچ رکھا تھا کہ جس بچے کی عمر 18 سے 20 سال ہو جائے اس کی شادی کر دینی ہے. چنانچہ ہمارے سب بہن بھائیوں کی شادی 18 سے 20 سال کے درمیان ہوئی. اب میری 19 سال عمر ہو گئی تھی جب میں دور حدیث سے فارغ ہوا. ہاں 19 سال عمر. آپ کو مشورہ کس نے دیا تھا؟ ہم جہاں پڑھتے تھے بولتے فلانے مدرسے میں جاؤ، فلانے مدرسے میں. ہمارے استاد جو پڑھے ہوئے تھے مولانا سلیم صاحب جو وہاں ابھی شیخ الحدیث ہے، تو انہوں نے دارالعلوم میں پڑھا تھا. اچھا. تو انہوں نے مشورہ دیا، اور پھر ہم بھی جب ہم شداد پور میں پڑھتے تھے نا تو وہ ایک چھوٹا شہر تھا. جمعے رات کو ہم ٹنڈو آدم آ جاتے تھے، پھر ہم سانگڑ چلے جاتے تھے، پھر حیدرآباد آ جاتے تھے. جب چھٹیاں ہو گئی پھر ہم کراچی آنے لگ گئے، پھر لاہور چلے جانے لگے. جب اس طرح نا ہر سال چھٹیوں میں ہم کہیں نہ کہیں گھومتے تھے. تو ہم نے کہا یہاں سے کافی ہو گیا، اب چلو کراچی پڑھتے، کراچی کا مدرسے بھی دیکھتے. تو ہر سال کوشش ہوتی تھی کہ ہم کہیں یہاں سے نکلیں. تو پھر دارالعلوم آ گئے. اچھا. دارالعلوم میں اب جیسے داخلے مشکل ہو جاتے ہیں، کوئی وہاں داخلہ لینا جائے تو اس کا حال برا ہو جاتا ہے، تو اس ٹائم جس طرح داخلہ مشکل کہا جاتا تھا دارالعلوم کراچی کے بارے میں کہ اس کا گیٹ بہت چھوٹا ہے اچھا اور اندر سے بہت بڑا ہے. یہ محاورہ تھا کہ یہاں داخلہ بہت مشکل سے ہوتا ہے اور جس کا داخلہ ہو جائے اس کے مزے ہی مزے. اور واقعتاً ایسا تھا. اچھا. اور ہم ہر سال آتے تھے، مطلب 500-600 طلبہ آتے تو ان میں سے 50, 60 یا 100 کا داخلہ ہوتا تھا. تو میں نے ایک ہی سوچا تھا تو داخلہ لینا ہے تو بس یہیں لینا ہے. اچھا. تو چونکہ وہاں ہم نے پڑھا تو وہاں سے سیدھے ہم یہاں آئے تو امتحان دیا تو الحمدللہ داخلہ ہو گیا. ہم پڑھاکو شمار ہوتے تھے وہاں پہ نا، پڑھنے والے شمار ہوتے تھے. تو یہاں پر بہرحال داخلہ ہو گیا، دورہ حدیث مکمل ہو گیا. اور اس کے بعد گھر والوں نے کہا کہ مولوی باسکار ہوں، تو حافظ بھی بن گیا، عالم بھی بیان دیا، ہوں تیرا بیاہ کرنا ہے. اچھا. کی کرنا ہے؟ بیاہ کرنا ہوں باسکار. ٹھیک ہے. تو ابو امی نے 2 لڑکیاں تلاش کی ہوئی تھی، کہہ رہے تھے کہ یہاں کر لو یا یہاں کر لو. وہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے شادی کی بھی، تو کیا کرنا بہرحال اس پر پھر کبھی بات کریں گے. میری جو کتاب ہے میری کہانی میری زبانی، اس پر پورا ایک چیپٹر ہے. یہ بڑا ایک فیصلہ ہوتا ہے. بہرحال تخصص کے لیے ہم نے سوچا دارالعلوم کراچی میں 3 سال تھا، بنوری ٹاؤن میں 2 سال تھا، جامعہ فاروقیہ میں 2 سال تھا. اس وقت یہ 3 بڑے ہی مدرسے بڑے شمار ہوتے تھے. جامعہ بنوریہ بڑا مدرسہ شمار نہیں ہوتا. اچھا. احسن العلوم، اشرف العلوم یہ بڑا مدرسہ شمار نہیں ہوتا تھا. 3 بڑے یہ مدرسے بڑے شمار ہوتے تھے. اچھا. اور تخصص کے حوالے سے نا، تخصص فی الافتاء کے حوالے سے مفتی رشید احمد لدھیانوی کا بڑا نام تھا. اچھا. ان کا نام تھا دارالافتاء والارشاد. اور اس وقت اخبار نکلا کرتا تھا ضرب مومن، طالبان کا افغانستان میں دور تھا. مفتی رشید صاحب کا ایک بڑا نام تھا. اچھا. تو یہاں 1 سال کا تخصص تھا. اور مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب جامعہ فاروقیہ میں تخصص کے نگران تھے. وہ وہاں سے چھوڑ کے یہاں آ گئے تھے دارالافتاء والارشاد میں. اچھا. تو میں اور ہمارا ایک ساتھی تھا، ہم نے کہا دارالعلوم سے چلو. ہم نے وہاں بھی داخلہ کے لیے اپلائی کر دیا، اگر کہیں اور نہ ہو تو پھر ہم وہاں لیں گے. تو وہاں بھی داخلے کی جب ہم نے کاروائی شروع کی، آدھی کاروائی ہو گئی تھی تو اس میں الحمدللہ پاس ہوتے چلے جا رہا تھا. پھر ہم بیچ میں جمعرات کا دن آیا تو ہم یہاں آ گئے. تو یہاں 1 سال تھا، یہاں پر امتحان دیا تو الحمدللہ داخلہ ہو گیا. تخصص فی الافتاء پھر ہم نے کیا مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب کے پاس. اور مفتی رشید صاحب اس وقت حیات تھے، وہ آخری سال تھا مفتی رشید صاحب حیات تھے. اس کے بعد پھر ان کی وفات ہو گئی تھی اگلے سال. اور مفتی عبدالرحیم صاحب سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید، وہ بھی اس وقت پڑھایا کرتے تھے. تو مفتی رشید صاحب کی 11 سے 12 کے درمیان ایک مجلس ہوتی تھی، اس کا نام ہوتا تھا حفلۃ العلماء. تو اس وقت علماء کرام اور ان کے معتقدین، ان کے مریدین اور تخصص کے طلبہ اس میں شامل ہوتے. تخصص فی الافتاء ہم نے کر لیا. اور اس کے بعد اب 2 راستے تھے، یا تو اپنے گاؤں میں جا کر پڑھاؤ. میرے بھائی کا کہنا تھا کہ آپ کو اسپیئر پارٹ کی دکان کھول کے دیتے ہیں. تو مولوی جب اس وقت نا مدرسوں میں 1000 1200 1500 تنخواہ ہوتی تھی، اور کراچی میں بڑی سے بڑی تنخواہ 3000 ہوتی تھی. اور جیسے نوابشاہ جیسے شہر جو ہے وہاں 2000. اور جو ہمارا علاقہ تھا گاؤں کوٹ لالو، دریا خان، یہ دوڑ باندی، یہاں پر 1000 روپے تنخواہ ہوتی تھی. اچھا.
تو بھائیوں کا کہنا تھا مولوی کہ اے نہ تیرا گزارا نہیں ہونا، تینوں دکان پا کے دینے ہیں اور مسجد تے نمازہ فری نہ پڑھائیں تو یہاں پر. اور ابھی آپ نے تنخواہ کی بات کی، پہلے دور میں 1200-1000 تنخواہ ہوتی تھی، اور آج کل کے دور میں بہت زیادہ تنخواہ ہیں، 50-60 مولوی تنخواہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ گزارا نہیں ہو رہا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں، پہلے والے بہت زیادہ ہوتے تھے، اب والے کم ہو رہے ہیں کیا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، بہت اچھا سوال. اس وقت نا خواہشات نہیں تھی، بس ضروریات ہوتی تھی، بنیادی ضروریات ہوتی تھی، وہ پوری ہو جاتی تھی. اس وقت کھانے بھی متنوع قسم کے نہیں ہوتے تھے. مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں جو کھانا پکتا تھا نا، اس میں کیا ہوتا تھا، پیاز کاٹ کے گھی میں ڈالا، مرچ اور نمک، بس جو بھی چیز پکانی ہے پکا لو. اور مرغی کب گھر میں پکتی تھی، جب مرغی بیمار ہوتی تھی یا مہمان آ جاتا تھا، اور دیسی مرغی ہوتی تھی، بس یہ چیز ہوتی تھی. کپڑے سال میں چھوٹی عید پر بڑی عید پر، بس اور کوئی خرچہ ہی نہیں ہوتا تھا. زیادہ کوئی بیمار ہو گیا، پونسٹان اور 1-2 سیرپ ہوتا تھا، زیادہ بیماریاں بھی نہیں ہوتی تھی اور زیادہ نخرے بھی نہیں ہوتے تھے. اب ضروریات تو سب کی پوری ہوتی ہیں لیکن خواہشات بہت بڑھ گئی. عطاء الحق قاسمی مشہور ادیب ہے، انہوں نے ایک دفعہ کالم لکھا تھا کہ ایک میاں بیوی تھے، ان کا گزارا بہت اچھے طریقے سے ہو رہا تھا، خوش تھے دونوں. تو ایک دفعہ کسی دوست نے کہا اس کو کہ بھائی میں قسطوں پر آپ کو ٹی وی دے رہا ہوں، تو آپ ٹی وی لے جائیں اور ماہانہ 100 روپے دیتا رہنا. اس کو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتی تھی، رنگین ٹی وی نہیں ہوتی. اس نے اس کے کہنے پر لے لی. جب وہ ٹی وی دیکھنے لگے میاں بیوی، تو ان کے ٹی وی میں تو ڈرامے آتے ہیں، فلمیں آتی ہیں ایسی. پھر انہوں نے کہا کہ چلو فریج بھی لے لیتے ہیں، پھر انہوں نے کہا بیگ بھی لے لیتے ہیں، یہ لے لیتے ہیں. تنخواہ وہی رہی، ان کی خواہشات بڑھ گئی. اب میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں، پوری نہیں پڑتی، پھر پارٹ ٹائم کام کرتا، پھر بھی نہیں ہے، پھر لڑائیاں ہونے لگی، پھر جھگڑا ہونے لگا، ذہنی پریشانی ہونے لگی. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے زندگی صحیح گزر رہی تھی، خواہشات محدود تھی، ٹھیک ہے، ضروریات پوری. جیسے جیسے خواہشات بڑھتی چلے جائیں گی تو وہ تو خواہشات تو پوری ہونے والی نہیں. خواہشات کو تو بس موت کی جو ہے نا وہی پورا کر سکتا ہے، یا قبر کی مٹی پوری کر سکتا. آج جو پاکستان میں رو رہے ہیں، اس وقت جب پاکستان بنا تھا، پاکستان ہر اعتبار سے کہاں تھا، اور آج پاکستان ہر اعتبار سے کہاں ہے. ہر خاندان اپنا جائزہ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے پاکستان کو، ہر آدمی کو اتنا کچھ دیا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہم مر گئے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کچھ نہیں ہے. تو اس وقت قناعت کا درس دیا جاتا تھا. اور آج کل ڈراموں نے، فلموں نے، سوشل میڈیا نے اور یہ جو چیزیں آ گئی ہیں، تو یہ کیا خواہشات ہماری بڑھ گئی. اس وقت 2-3 ہزار میں گزارا ہو جاتا، اس وقت 2-3 لاکھ میں نہیں ہوتا. لہذا نوجوانوں کو یہ کہنا سوچنا چاہیے آج کہ ہم ضروریات پوری کریں، خواہشات کے پیچھے نہ بڑھیں. خواہشات کبھی پوری ہونے والی نہیں ہیں. بیچ میں ایک آپ کو دلچسپ واقعہ سنا دوں. میرا جانا ہوا تھا ناروے کا دارالحکومت ہے اوسلو. ناروے، سویڈن، فن لینڈ، ایک اور ہے سوئٹزرلینڈ، یہ جو اور ڈنمارک، یہ جو 5 ممالک ہیں، ان کو اسکینڈینیوی ممالک کہا جاتا ہے. یہ یورپ کے دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں، ترقی یافتہ ترین، خوشحال ترین ممالک ہیں. اور ایک عجیب بات بتاؤں، جو ترقی یافتہ ہے، خوشحال ہے، ان کو تو خوش ہونا چاہیے نا. وہاں پر خودکشیاں ہونی چاہیے، وہاں پریشانیاں ہونی چاہیے، وہاں نفسیاتی مریض ہونے چاہیے، نہیں ہونی چاہتی. کہا جاتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے جو ہوتے ہیں 30 سال کی عمر کو جتنی خواہشات ہوتی ہیں نا وہ سب پوری کر چکے ہوتے ہیں. مطلب خواہش کیا ہوتی ہے کہ جی میرے پاس بہت سارے وسائل ہو، وسائل آگے. پھر کیا کیا خواہش ہوتی ہے، جی میرے اچھی لڑکی سے شادی ہو جائے، ہو گئی. پھر کہتے ہیں جی میری گرل فرینڈ ہو جائے. یہ خواہش ہوتی ہے نا لوگوں کی، وہاں لوگوں کے جو کفار ہو گئے، گاڑی ہو گئی مل گئی، دنیا گھوم لیا، فلاں چیز کھا لی، یہ کر لیا، یہ مکان اپنا ہو گیا، ٹھیک ہے. شراب کباب یہ ساری چیزیں ان کو مل گئی، شباب سے شراب تک سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی خودکشیاں ریکارڈ ہیں. سب سے زیادہ ذہنی مریض وہاں پائے جاتے ہیں. لیکن یہ چیز ہمیں زیادہ تر دکھائی نہیں جاتی کہ وہاں پر ہمیں اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ وہاں صرف خوشیاں ہی ہیں، غموں کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. تو ابھی ریسنٹلی جو ابھی امریکہ میں آگ لگی ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں تو ہمیں اس طرح نہیں دکھایا جا رہا ہے کہ کتنے بندے مرے گئے ہیں، کیا ہوا ہے، صرف آگ ہی دکھائی جا رہی ہے. مطلب وہ اپنی
جو نیگیٹو چیزیں تھے وہ ہمیں نہیں دکھاتے ہیں, صرف پازیٹیو چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ ہم باہر چلے جائیں. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. وہاں کا جو میڈیا ہے نا, میڈیا وہاں کے جو ٹیلی ویژن ہے, ڈراموں میں وہاں دکھایا جاتا اچھا, جو بری خبریں ہوتی ہیں, بری چیزیں ہوتی ہیں, وہ نہیں دی جاتی. ہمارے یہاں پاکستان میں کیا ہوتا ہے, بلکہ یہ جو بری چیزیں ہیں نا وہ دکھائی جاتی ہیں, جو اچھائیاں وہ نہیں دکھائی جاتی. پاکستان میں ابھی حال ہی میں پچھلے ہفتے سونے کے بہت بڑے ذخائر نکلے. کتنے اس میں ٹی وی ٹاک شو ہوئے اور کتنے وہاں پر لوگوں کی خبریں آئی ہیں, کتنے انٹرویو ہوئے. بالکل نہیں. پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے. پاکستان کی گندم دنیا کی بہترین گندم ہے. پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر نوجوان سب سے زیادہ ہیں. پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو ایٹمی طاقت ہیں. جی, پاکستان کے پاس سب کچھ ہے. چاروں موسم کہیں نہیں ملتے, یہاں پر چاروں موسم ہیں. زرخیز زمینیں, پہاڑ ہے, نباتات ہے, سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو نہیں دکھاتے. نہیں, اس کو نہیں دکھاتے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ چوڑا سا کوئی کسی ایک بچے نے کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا اس کو بلکہ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, صحافت میں پڑھایا پتہ کیا جاتا ہے, اگر کتے کاٹنے والے ہیں نا تو 100 کتوں کو آپ نے مار دیا ہے کہ وہ باولے کتے ہو گئے فلاں, یہ خبر نہیں بنے گی. اور کتا جو ہے نا, کتا وہ انسان کو کاٹ لے خبر نہیں ہے. اگر منفی ہوگا نا کہ انسان کتے کو کاٹ لے یہ خبر ہوگی. مثبت خبر نہیں ہے. خبر کیا ہے, منفی. ہمیں پڑھایا یہ جاتا ہے کہ دوسرے کے نفسیات ایسی ہیں کہ منفی چیزوں کا ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے, اچھی خبروں کو نہیں جاتا. وہاں پر ایسا نہیں ہے. یورپ, اچھا میں آپ کو بتاؤں وہاں پر پڑھنے کا رجحان کیسا ہے. میں جب آیا نا یورپ سے پہلی مرتبہ ہو گئے 2018 میں نے سفر کیا تھا. آ کے میں نے روزنامہ جنگ میں کالم لکھا یورپ کی خوبیاں. لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھا یورپ کی جو ترقی ہے فلاں ہے اس سے یہ متاثر ہو گیا ہے, انہی کے گن گا رہا ہے. پھر دوسرا کالم میں نے لکھا تھا یورپ کی خامیاں. تو ان کے ہاں دونوں پہلو ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ کہتے ہیں نا کہ خذ ما صفا و دع ما کا دے, جو اچھی چیزیں ہیں وہ لے لیں, جو گدلی بری چیزیں ہیں وہ چھوڑ دیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر ریکارڈ خودکشیاں ہوتی ہیں ساری سہولیات کے باوجود. کیوں؟ ان کی خواہشات اتنی ہیں, خواہشات پوری ہونے والی نہیں ہیں. جی, ٹھیک ہے, تو خواہشات پوری نہیں ہوتی تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, خودکشی میں چلے جاتے ہیں. تو پاکستان میں اگر ہم ضروریات کو دیکھیں کہ ہر شخص کی ضرورت, مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہے کہ کوئی آدمی کو روٹی نہ ملی وہ بھوکا مر گیا ہو؟ نہیں. روٹی مل رہی ہے. آپ نے پاکستان میں اتنے سال کوئی ننگا دیکھے کہ ننگا گھوم رہا ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ ہر ایک کے پاس ساری ضروریات, اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم مر گئے, ہم لوٹ گئے, ہم ایسے ہو گئے. تو ہمارے ہاں بحیثیت قوم ایک ناشکری کی بیماری ہے. تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اور اپنی ضروریات پوری کرنی چاہیے, خواہشات کو محدود کرنا چاہیے. اچھا مولانا صاحب, آپ کی ہم نے آپ بیتی سنی اور بہت اچھا لگا. اگر جو مزید اس کو سننا چاہتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ کتاب خریدیں اور بہتر یہی رہے گا.